بہت مطالعہ کیا ہے لیکن صحیح جواب ملا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایزیلی جو سلافی ہیں وہابی ہیں وہ ایزیلی کہتے ہیں کہ مزارات پہ جانا ٹھیک ہے، یہ جو ہے مزارت ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کو جو ہے آپ وہ کر دیں، ڈیمولش کر دیں، جیسے جنت البقیع کو کر دیے ہیں۔ اگر کربلا ان کے اندر، ان کے گورنمنٹ کے حکومت کے اندر آتا، جیسے صدام ملعون کے اندر تھا تو اس نے اٹیک کرایا تھا، تو یہ لوگ وہ بھی کر دیتے۔ تو اس کے لیے مزارات کے اوپر کوئی ایسی دلائل ریفرنس جو اسٹریٹ فارورڈ اس کو اسٹیبلش کریں کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ، ہاں قرآن میں یہ ہے کہ جو عام ہوں گے ان کی جو قبر ہے وہ آپ مٹا دیجئے، اس کے کوئی نشانہ نہ رکھیے، لیکن جو حکم امت کے لیے ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ حکم رسول خدا کے لیے بھی ہو، ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ رسول خدا کو باپ مت کہو، لیکن امت کو تو نہیں کہا کہ فرعی مسئلہ ہے۔ دیکھیں یہ کہ قبروں کو کیا قبر کے اوپر چھت بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک فروعات کا مسئلہ، فرعی مسئلہ ہے۔ پہلے اصولی دین میں بات ہوگی نا، تدفین وغیرہ قبرستان کے کیا احکام، یہ تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو اصول میں بات ہو نا۔ جو مذہب اصولی سے باطل ہے، جن کا توحید ہی نہیں ہے، وہابی ان کا اللہ جو ہے آسمان میں ایک جانور ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ابھی بات ہوئی تھی نا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کیا نام تھا اس سے، اپن ایک مناظرے کے لیے آئے تھے، عتیق عمری صاحب پچھلے ہفتے آئے تھے، پچھلے سیٹرڈے کو، ایک ہفتے پہلے ادھر آئے تھے۔ میں اسے بار بار کہہ رہا ہوں کہ توحید پہ آپ لوگ مشرک ہو، آپ کے خدا میں اور ہندوؤں کے خدا میں فرق ہی نہیں ہے بھائی، تم پوری دنیا کو مشرک کہتے ہو، تمہارے توحید صرف قبرستان کی حد تک ہے کہ تم قبروں کی زیارت کرتے ہو، شرک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آؤ پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بات کرو، پھر اللہ کے علاوہ رسالت پہ بات ہوتی ہے نا، پھر رسالت کے علاوہ قرآن مجید پہ، پھر قرآن مجید کے بعد خلافت، امامت، ان پہ بات ہونی ہے، پھر سنت پر، کس کے پاس سنت ہے کس کے پاس سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں یہ تو دور کی بات ہے کہ ہم نے تدفین کس طرح کرنی ہے۔ تدفین کرنے کے بعد، تدفین کیا چھت کے نیچے تدفین کر سکتے ہیں، نیچے کر سکتے ہیں، کوئی اسٹرکچر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر پہلے مٹا دو نا، اگر اسٹرکچر کے نیچے نہیں کر سکتے تو سب سے نمونہ ہمارا بند ہو جائے گا نا، انہوں نے فتویٰ بھی دیا تھا، ان کا البانی نے فتویٰ دیا تھا، اس کا فتویٰ موجود ہے، ناصر الدین البانی کا فتویٰ یہی ہے کہ سعودی گورنمنٹ کو جو گنبد خضرا ہے، جو سبز قبہ ہے، جو گرین ڈوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو توڑنا چاہیے، اس کا فتویٰ ہے۔ اچھا ہاں یہ بدعت ہے، اس کا فتویٰ تھا ناصر الدین البانی، ان کا سب سے بڑا جو حافظ ہے ہمارے زمانے میں پچھلے 100 سال میں، یہ ناصر الدین البانی ہے، اس کا فتویٰ موجود ہے۔ ہاں تو یہ اس کو بھی نہیں توڑ رہے ڈر کی وجہ سے، مسلمانوں کو بڑا غصہ ہوگا نا اس ڈر کی وجہ، اللہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ بھی بدعت ہے، اس کو توڑنا چاہیے۔ اب دیکھ رہے ہیں بھی ان کے ذریعہ مبارک پہ کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے، نبی وہی جو عثمانیوں کے زمانے سے ہے، پورا اندھیرا ہے، عثمانیوں کے زمانے، جب ترکی کی خلافت تھی نا، عثمانیوں کی خلافت، اس زمانے سے جو کام ہوا ہے نا گنبد، اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے، باقی وغیرہ ارد گرد میں کام کیا، قالین وغیرہ فرش وغیرہ لاتے ہیں، لگاتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا دیا، لیکن گنبد پر ذریعہ پر کوئی کام نہیں کیا۔ ہمارے ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے حج پہ گیا تھا مدینہ منورہ میں، تو وہ کہتا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذریعہ کے اندر اتنا گندگی، اتنا انہوں نے پھیل دیا، اب صفائی تک نہیں کرتے، یہاں تک اللہ کی قسم میں اگر بتاؤں کہ وہاں وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہاں بالکل، تو ان کو پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ شرک ہے، مسلمان آتے ہیں وہ تو توڑنا چاہتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے نا کہ چھت کے نیچے دفن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اگر چھت کے نیچے کسی نے دفن کر دیا تو اس چھت کو توڑنا ہوگا یا نہیں، یہ تو ایک فرعی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی شریعت ہے بھی کہ نہیں نا، جب شریعت ہی نہیں، ان کی سنت ہی نہیں، تو ہاں ٹھیک ہے نا بھائی۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، تھینک یو سر، بہت مہربانی، تھینک یو سر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اب میرے پاس رانا بھائی تشریف لائیں۔ الحمدللہ، آپ سنائیں، خیر خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب، حکم کریں جناب۔ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا احسان۔ آپ کا نام علی حسن ہے؟ جی جی، 2 دفعہ بات کیا بھول جاتے ہیں۔ نہیں، میں لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو آپ کی، جنہوں نے پروگرام نہیں دیکھا نا، وہ آپ کو پہچانے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے، صحیح ہے۔ اچھا سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت شکریہ جی، شکریہ ادا کرنا تھا میں نے کہ آپ کی وجہ سے مجھے اس تاریخ پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور دین سمجھنے کا شوق پیدا ہوا۔ جی سر، جو یہاں پہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں، انہی سوالات کی روشنی میں ہمیں تاریخ سننے کو ملتی ہے، یہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس رستے پہ لگا۔ جی جی، اچھا آج میرا 2 سوال ہیں، اگر مجھے تھوڑا ٹائم دیں جی۔ جی سر بولیں۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ مختصراً جواب دینا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے امام ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی پاک ہیں،
آخری نبی ہیں. تو آپ کے جو کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں ایک خطبہ دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک کو جو ہے نا غسل دے کے آئے تھے. وہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے نہیں، آپ بولیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس خطبے کی بات کر رہے ہیں. لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت احد. جب حضور پاک کو غسل دیا گیا تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا تھا، شاید اس کا نمبر ہے 232. اس میں کیا جملے کیا آپ مجھے بتائیں، اس میں کون سی عبارت ہے؟ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی کہ اے میرے نبی، کہ اگر آپ نے ہمیں صبر کی تلقین نہ کی ہوتی تو ہم رو کر اپنے آنسو خشک کر لیتے. اگر آپ نے ہمیں آہ و بکا سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم لوگ آج چپ نہ ہوتے. تو اس طرح کے الفاظ تھے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ آپ نے موت پہ بھی صبر کرنا ہے، غم پہ بھی صبر کرنا ہے، اور جو بھی تکلیف آتی ہے اس پہ صبر کرنا ہے، آہ و بکا نہیں کرنی؟ یہی حکم دے رہے ہیں نا نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت پر یا کسی کی شہادت پر رونا نبی پاک نے منع فرمایا ہے. صحیح. ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ جو روایت ہے نہج البلاغہ میں، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جماعت عمریہ کی روایت ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کے سب احادیث شیعہ حدیث ہوں. اس روایت پہ میں نے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. وہ جس خطبے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ تو آپ کی ہے نا جی. ہماری کتابوں میں آپ کی حدیث ہے نا، موجود ہے نا آپ کی کتاب. دیکھیں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہ شیعوں کے ہاں معتبر ہیں، بعض کتابیں ہیں جو غیر معتبر ہیں. ٹھیک ہے نا، غیر معتبر کتب میں اس میں غیر معتبر احادیث بھی آ جاتی ہیں. نہج البلاغہ معتبر کتاب نہیں ہے. نہج البلاغہ مکسڈ اپ ہے، اس میں اکثر صحیح ہیں، اس میں کچھ کم و بیش جماعت عمریہ کے احادیث بھی موجود ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو خطبہ آپ سن لینا، میں اسی کی طرف جا رہا ہوں نا. اگر آپ میرے چینل پہ چلے جائیں، یوٹیوب چینل پہ اس کو سرچ کریں یوٹیوب پہ، کیا نہج البلاغہ میں عمر کی مدح اور تعریف موجود ہے؟ تنویر الافکار فی بیان الصحیح للاخبار. یہ اردو زبان میں، انگلش میں اس کو سرچ کریں، جو رومن اردو ہے اس میں سرچ کریں، آپ کو آ جائے گا یہ الفاظ. تو اس میں نے توضیح دی ہے، وضاحت کی ہے تفصیل کے ساتھ کہ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب نہیں کہ اس کے سب روایت شیعہ ہوں. یہ اس میں مخالفین کے بھی احادیث موجود ہیں. جو روایت آپ نے ذکر کی ہے نہج البلاغہ، یہ مصر کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ. یہاں پر صفحہ نمبر ہے 355، خطبہ نمبر ہے 235. قال وهو یلی غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وتجہیزہ. امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے کلمات جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر رہے، غسل دے رہے تھے اور ان کے کفن پہنا رہے تھے. تو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہے: خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع لأنفدنا عليك ماء الشؤون ولكان الداء مماطلا. یہ الفاظ جو آپ نے کہا کہ اگر آپ نے منع نہ کیا ہوتا کہ آپ بے صبری نہ کریں، بے قراری نہ کریں، تو ہم آپ پہ بہت روتے اور بہت بے صبری کرتے، بے چینی کرتے. تو اس کا تو نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے نا. دوسری کتابوں میں اس کا سند میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے شیخ مفید رحمہ اللہ کی الامالی، انہوں نے سند کے ساتھ لایا ہے. اور یہ شیخ مفید نہج البلاغہ کے مصنف کے استاد ہیں. جو شیخ سعید رضی ہیں وہ شیخ مفید کے شاگرد ہیں. اس کتاب میں یہ صفحہ نمبر 102 ہے، یہاں پہ حدیث نمبر 4 ہے. اس میں ہے کہ یہ عبد الصمد ابن علی عن ابیہ عن عبداللہ ابن عباس. یہ عبد الصمد جو ہے یہ بنی عباس کا ایک آدمی ہے. اس نے اپنے والد علی ابن عبداللہ ابن عباس سے اور اس نے عبداللہ ابن عباس سے روایت. یہ لوگ سب کیا ہیں؟ یہ سب جماعت عمریہ کے روات ہیں، ہمارے روات نہیں ہیں. انہوں نے یہ خطبہ، اب سن لو بھائی، پلیز سن لو نا بھائی، پلیز سن لو. یہ خطبہ نقل کیا، ٹھیک ہے. اب اس کے سند کو ملاحظہ کریں. تاریخ الاسلام کس کی ہے؟ ذہبی صاحب کی کتاب ہے، شیعوں کی کتاب نہیں ہے، ذہبی ناصبی کی ہے. یہ جلد نمبر 4 ہے، چاپ دار الغرب الاسلامی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، عبد الصمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، یہ آپ لوگوں کے راوی ہیں. اور یہاں پہ اس کے اخبار موجود ہیں کہ یہ کس کس کتابوں میں اس کے موجود ہے. اور یہ اللہ آپ کا بلا کرے، یہ اس کی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نہج البلاغہ سے پہلے کس نے اس کو نقل کیا؟ مبرد نے، وہ شیخ مفید سے بھی پہلے.
شیخ مفید سے بھی پہلے جماعت عمریہ کے ایک عالم نے اسی خطبے کو اپنی کتاب میں نقل کیا. یہ کتاب التعازی والمراسی ابو العباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد متوفى سنہ 286 چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر ملاحظہ کریں یہی ہے. يروى عن علي الأعسم من وجوه سمعنا ذلك وبعضها يزيد على بعض انه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله تولى غسله علي العباس وعلي والفضل فقال علي عليه الصلاة والسلام. یہ جو الفاظ ہیں خصصت حتى صرت مسليا عمن سواك وعممت حتى صارت المصيبة فيك سواء ولولا أنك أمرت بالصبر ونهيت عن الجزع عن فتنة عليك شون. یہ شیخ مفید سے بھی پہلے ٹھیک ہے نا. اب ایک اور میں آپ کو کتاب دکھاؤں. یہ سب نہج البلاغہ سے پہلے ہیں, نہج البلاغہ سے مصنف سے پہلے ہیں, اور یہ جماعت عمریہ کے علماء. یہ بھی کتاب ہے کتاب الاملاء الحجہ اللغوی ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجی النوحی متوفى سنہ 337. یہ بھی یہ شیخ مفید سے بھی پہلے, اس سے بھی پہلے. اس میں بھی یہ اس ملاحظہ کریں یہ وہ کتاب ہے. یہ کہاں پہ چھپی ہے کتاب چھپی ہے مصر میں, مکتبۃ الخانجی مصر قاہرہ میں سنہ 1324 میں. 1324 یعنی آج سے تقریباً 122 سال پہلے کے لگ بھگ چھپی ہے کتاب. اچھا اس بھی یہ کتاب ہے بھائی. یہاں پر صفحہ نمبر 114 یہاں پر یہیں پر اسی حدیث کو وہ نقل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو آپ جس عبارت کو نقل کر رہے ہیں میرے بھائی یہ ایک شیعہ حدیث نہیں ہے, جماعت عمریہ کی حدیث ہے. پھر ہم اس کو درگزر بھی کر لیں نا, درگزر بھی کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے موت پہ بے قراری نہ کریں ٹھیک ہے نا. شیعوں کے لیے اس طرح ہر حکم نہیں ہے کہ جو حکم امام کے لیے بھی وہ سب لوگوں کے لیے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام نے امت کے لیڈرشپ کے کو بھی انہوں نے سنبھالنا تھا. اب ان کے لیے نہیں بنتا ہے کہ وہ سارا دن بیٹھ کے روتے رہیں ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو تو یہ بات بنتی ہے. لیکن شیعوں کے لیے دیکھیں اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کی اتباع اگر کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے ہمارے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں. وہ تو امام علی علیہ السلام کو ہم سے بہت بہتر جانتے تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو وہ بہتر جانتے تھے. اب سے انہوں نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں رو, آواز بھی بلند کرو, گریہ بھی کرو, بے قراری بھی کرو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ آپ کا جواب. اب بولیں. جی بول. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ نہج البلاغہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں جو نقل کی گئی ہے یہ غلط ہے. عرضیہ میں نہیں کہتا, میں کہتا ہوں غیر معتبر ہے. غلط اور ہوتا ہے, غیر معتبر اور ہوتا ہے بھائی. سمجھ میں آئے نا, آپ کو یہ اتنا پتہ ہونا چاہیے. غیر معتبر یعنی کہ آپ کہتے ہیں اس کی تصدیق نہیں ہے. یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے نہیں ہے, یہ جماعت عمریہ کے کتب سے ماخوذ ہے. ایک منٹ اتنا میں نے کہہ دیا نا بھائی صاحب کو, ایک مرتبہ کہہ دوں. میں نے آپ کو کتابیں دکھائیں جو شریف رضی سے بہت پہلے لکھی گئی تھی اور شیخ مفید سے بہت پہلے انہوں نے اسی خطبے کو نقل کیا عباسیوں کے تھرو, بنی عباس کے طریق سے اس کو حدیث کو نقل کیا ان لوگوں نے. تو عرض یہ ہے کہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے, پہلی بات ہے ٹھیک ہے نا. فرض کریں شیعہ حدیث ہو بھی تو اس میں کیا ہوا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے غم میں آپ بے قراری نہیں کرنا بھائی ٹھیک ہے نا, میرے غم میں بے قرار, کیونکہ ان کے لیے بنتا ہے بھائی, وہ لیڈر ہیں, وہ امام ہیں, انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے امت کے لیڈرشپ کے, ان کے قیادت کے ساری ذمہ داری انہوں نے سنبھالنی ہے. اور اہل بیت علیہ السلام کے ہمارے پاس تو روایات متواتر ہیں کہ تم اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رو اور سینہ زنی کرو اور بے قراری کرو. سمجھ میں آئی نا بات علی بھائی؟ چلے ٹھیک ہے, اب میں بول سکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے.